اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہم ان کے لیے دار و گھر ہے السلامی سلامتی کا گھر ہے، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اندہ پاس ربہم ان کے رب کے پاس، واہوا اور وہی ہے ولیہم اور وہی ان کا دوست ہے، بیما جو کانو تھے یا عملون جو وہ عمل کرتے تھے، نیک عمل کرتے تھے ان کی وجہ سے، ویوما اور وہ دن جس دن یحشرہم ان سب کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے جمین سب کو، اور جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو اور فرمائے گا یا معشر الجنی اے جنوں کے گروہ قد استکثرتم بہت گمراہ کیا ہے تم نے من الانسی انسانوں کو، وقالا اور کہیں گے اولیاؤہم ان کے دوست من الانسی انسانوں میں سے ربنا اے ہمارے رب تمتع فائدہ اٹھایا ہے ہم نے بعضنا ہم میں سے بعض نے ببعض دوسرے سے، ہم نے ایک دوسرے سے بہت فائدہ اٹھایا ہے، وبلغنا اور ہم پہنچ گئے ہیں آجالنا اپنی اجل اپنی میعاد تک، الذین وہ جو کہ اجل تا جو مقرر کی گئی تھی لنا ہمارے لیے، قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا النار آگ مسوا ٹھکانا ہے کم تمہارا، نار ہی آگ ہی تمہارا ٹھکانا ہے، خالدینہ ہمیشہ ہمیشہ فیہا اس میں رہو گے، الا مگر ما شاء اللہ مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے نجات دے، انا بے شک ربا کا آپ کا رب حکیم دانا ہے، علیم جاننے والا ہے، اور کا اسی طرح ذالکا اور اسی طرح یوں ہی نولی ہم مسلط کرتے ہیں بعدا بعض کو الظالمین بعض ظالموں کو بعدن بعض پر، بیما جو کہ کانو تھے یکسبون جو وہ کیا کرتے تھے کرتوت کرتے تھے جو وہ برے کام کرتے تھے ان کی وجہ سے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب مجرموں کو اپنے جرائم کے انکار کی مجال نہ رہے گی تو وہ اعتراف جرم کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم جن و انس ایک دوسرے سے خوب لطف اندوز ہوئے اور ساری عمر غفلت و نافرمانی میں برباد کر کے اب تیری جناب میں حاضر ہوئے ہیں، جنوں نے تو انسانوں سے یہ لطف اٹھایا کہ یہ انہیں بہکاتے گئے اور انسان بہکتے گئے، وہ دم بچھاتے گئے یہ اس میں پھنستے گئے، اور انسانوں نے جنوں سے یہ لطف اٹھایا کہ زنا شراب قتل و غارت وغیرہ سب گناہ ان کی نگاہ میں بہت دلکش بن گئے، اور انہوں نے متاع عقل و خرد کے تاکہ نسیان پر رکھ دیا، ہر پند و موعظ سے کان بہرے کر دیے اور خوب دادے عیش دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے مہلت کی قیمتی لمحے میری نافرمانی میں ضائع کر دیے، اب دوزخ تمہارے لیے تیار ہے، تمہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ استثناء اہل ایمان کے لیے ہے۔ بعض نے نولی کا یہ معنی کیا ہے کہ دوزخ میں ظالموں کو اپنے اپنے گناہوں کی مناسبت سے دوزخ کے ایک درجہ میں اکٹھا کر دیں گے۔ یہاں دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر ظالم تائب نہ ہوئے اور ظلم و تعدی سے باز نہ آئے تو ان پر اور ظالم مسلط کر دیے جائیں گے جو ان کو ذلیل و خوار اور تباہ و برباد کر دیں گے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ بن ایاز فرماتے ہیں کہ جب تو ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے انتقام لیتا ہوا دیکھے تو پھر ٹھہر جاؤ اور تعجب سے یہ تماشا دیکھ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر خوش ہوتا ہے تو نیک آدمیوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے، اور جب کسی قوم پر ناراض ہوتا ہے تو برے لوگوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو ظالم کی اعانت کرے گا اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دے گا۔